جنات کے لیے ذبح کرنا، چاہے ذبح کرنے والے کی زبان سے ذبح کرتے وقت جنات کا نام نکلے یا نہ نکلے، وہ شرک شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے، اور جو چیز اللہ کے نام پر ہونی چاہیے تھی وہ اگر کسی مخلوق کے نام پر ہونے لگ جائے تو اس کے کرنے والے کا اللہ کی نظر میں کوئی مقام نہیں ہوتا، پھر اس کا انجام بھی برا ہے۔ اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک جہنم میں جا پہنچا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخص چلتے چلتے قبیلے کے پاس سے گزرے اور اس قبیلے کا ایک بت تھا، وہاں سے کوئی بھی بغیر چڑھاوا چڑھائے گزر نہیں سکتا تھا، چنانچہ ان میں سے ایک کو کہا گیا کہ تم اس بت کے لیے کچھ چڑھاؤ۔ اس نے معذرت چاہی کہ میرے پاس چڑھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ عمل ضرور کرنا ہوگا اگرچہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس مسافر نے ایک مکھی بھینٹ کر دی اور انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ پھر اس قبیلے والوں نے دوسرے شخص سے کہا کہ تم بھی کچھ چیز چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں غیر اللہ کے نام پر کسی کے لیے کوئی چیز نہیں چڑھا سکتا، تو انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا، چنانچہ وہ جنت میں داخل ہوا۔ رواہ احمد۔ اس حدیث کو دیکھیے کہ کتنی پیاری اور کتنی سادہ الفاظ میں حدیث ہے، کتنے سادے سیدھے طور طریقے کی باتیں ہیں۔ ایک شخص اپنا راستہ کھلوانے کے لیے مکھی بھینٹ کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو ایک مکھی ہے، کوئی بڑا کام نہیں، بھینٹ کر دینی چاہیے، خواہ کہ وہ مکھی ہو یا بیل ہو یا گائے ہو یا مرغ ہو۔ بات کس کے لیے بھینٹ کیا جا رہا ہے، کس کے لیے قربان کیا جا رہا ہے، وہ قربانی کس کے لیے دی جا رہی ہے، وہ کس کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک عبادت کا طریقہ ہے۔ قربانی کی جاتی ہے تو وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ مسلمان اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کا نام لے کر کرتا ہے۔ اللہ کو اس قربانی کا گوشت نہیں چاہیے، اس قربانی کا خون نہیں چاہیے، صرف اللہ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے یا کسی اور کی، میرا نام لے کر ذبح کرتا ہے یا کسی اور کا۔ یہیں پر دوزخ اور جنت کی بات آتی ہے۔ یہی دو باتیں، دو راستے ہیں، اللہ کا نام لے کر کرنا، اللہ کے لیے کرنا، غیر اللہ کا نام لے کر کرنا، غیر اللہ کے لیے اس کی نیت سے کرنا۔ اللہ کا نام لے کر کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہوا، وہ جنت کا راستہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کو راضی کرنے کا، اس کو رضامند کرنے کا، اس کو خوش کرنے کا طریقہ ہے، اللہ کو منوانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہی چیز غیر اللہ کے نام پر کرتا ہے، غیر اللہ کی نیت سے کرتا ہے، فلاں قبر یا فلاں بت یا فلاں جن کے لیے کرتا ہے تو اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا، وہ غیر اللہ کے لیے کیا ہے، لہٰذا یہ شرک ہے۔ جو کام اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے تھا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ غیر اللہ کے نام کے لیے ہو گیا ہے، اس لیے یہ شرک ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو جوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بات اللہ کا نام لے کر کرنے ہی کی نہیں ہے، بات اللہ کے لیے کرنے کی ہے۔ جب اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو تو اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اور انسان کسی بت یا کسی جن کے لیے کرے اور نام بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لے کر کرے تو وہ تب بھی اس بت یا اس جن کے لیے ہی ہوا، اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ وہ کیوں نام لینا کافی نہیں ہوتا، نیت دیکھی جاتی ہے کہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہی دو باتیں توحید اور شرک ہے۔ توحید جنت کا راستہ ہے، شرک جہنم کی راہ ہے۔ ایک شخص مکھی بھینٹ کر کر سمجھتا ہے کہ میں نے مکھی معمولی سی چیز بھینٹ کر دی ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، یہ کوئی بار بوجھ کی تو بات نہیں، کر دو، کر دینی چاہیے تھی، کر دی اور جہنم میں چلا گیا۔ اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ راستہ ہے، مکھی نہیں ہے، یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، لہٰذا وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اور دوسرے نے صاف انکار کر دیا کہ جو فعل اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے وہ اگر کسی اور کے لیے کیا جا رہا ہو تو یہ میں نہیں کرتا۔ شروع میں آیت پڑھی گئی تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہی توحید ہے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بات مکھی کی نہیں، طریقہ، اعتقاد اور نیت کی ہے۔ ایک طرف اللہ کی ذات ہے جس کے ہم بندے ہیں، جو ہمارا معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، جو جنت کی طرف بلاتا ہے، جس نے قرآن نازل کیا ہے، جو بندوں کی خیر و بھلائی چاہتا ہے، فرما برداری کرنے پر جنت سے، نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے نوازتا ہے، اور نافرمانی کرنے پر سزا دیتا ہے، پھر معاف کر دیتا ہے۔
اور ایک طرف وہ بت ہے جس میں کوئی جان نہیں، جو خود مخلوق ہے، یا جن ہے اس میں جان بھی ہے تو وہ مخلوق ہے۔ اب عبادت اللہ کی ہونی چاہیے یا اس مخلوق کی جو خود پیدا کیا گیا ہے؟ عبادت تو پیدا کرنے والی کی ہوتی ہے، اللہ کی ذات ہے، سب کو اس نے زندگی بخشی۔